تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے ان کو 3 تحفے عطا کرتا ہے۔ وہ 3 تحفے کون سے ہیں تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے۔ پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ جنت پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر۔ اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا۔ کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امین ملت میسج کر دیں السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امین ملت کا سلام آیا تھا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے۔ اس کی قسمت پر قربان جائیے۔ اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی 3 تحفے ملیں گے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا، لیکن ان دونوں سے بھی بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے اس لیے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم وہ کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے؟ تو اب سماعت فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو، وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں۔ یعنی تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے۔ قربان جائیے، کلیم ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہے تو اس بات کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں، تجھے کچھ ملے کہ نہ ملے تو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے۔ تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا۔ اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے۔
اس لیے کہ تم ملنے والی چیز کو مت دیکھ، دینے والے کو دیکھ کہ کس کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم اور آپ، مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا، اور کہتے تھے مال کے ملنے میں، نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے، لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند نہیں، صرف مولا کی پسند داخل ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو رب نے فرمایا تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی میری کسی بات پر تو ناخوش ہو ہی نہیں۔ اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو موسیٰ اسی میں میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سی بات ہے؟ ارشاد مبارک ہوا میری رضا اس میں رہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے، نہ میرے فیصلے پر راضی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ تیری مخلوق میں سے تجھے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب دعا فرمائے اے اللہ بتا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ کہ وہ شخص کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں اور وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرے۔ اب محبوب چیز کے اندر آپ کچھ بھی سمجھ لگ سکتے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں وہ پھر بھی مجھ سے ہی پیار رکھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی کام میں مجھ سے بھلائی مانگتے رہتے ہیں، جب میں ان کے لیے کوئی حکم کر دیتا ہوں تو وہ میرے اس حکم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کہ ایک روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اب سنیے گا، یہ ارشاد سنیے گا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، غور سے سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور جو شخص میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میرے حکم پر راضی نہ ہو، پھر اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لے۔ پتہ چلا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، نعمتیں ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ کوئی تمہارے حوالے سے فیصلہ فرما دے تو اس پر راضی رہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ فرماتا ہے پھر کوئی دوسرا معبود ڈھونڈ لو۔ ترکیہ کا زلزلہ ہو، سیریا کا زلزلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جادو بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، بچنے کے طریقے بتائے، علاج کے طریقے بتائے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ چھری کا کام کیا ہے؟ بھئی بولیے نا، آپ بولیے، ایک ایسا بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ چھری کا کام تیز چھری، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کاٹی نہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ چھری اسی وقت کاٹ سکتی ہے جب مولا چاہے، وہ نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جلائی تھی؟ نہیں، آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ مولا نے نہ چاہا، کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے،
نہ آپ کے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے نہ میرے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا کہ تم کیا ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے۔ تم کیا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں۔ کیا جواب دیا سرکار کو؟ ہم ایماندار ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا، اب دیکھیں ابتدا کہاں سے کرتے ہیں ایمان پر؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بوقت وسعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کبھی ہمیں وسعت عطا کرتا ہے، رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی معاملہ اس کے سلسلے میں اللہ کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس موقع پہ ہم اللہ کی شکایت نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ایماندار ہو۔ تو ناظرین، اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔